بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے جنون اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے؟ اس دن کی ملاقات سے یہ آیات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح انسانوں میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں نبی بھیجے گئے تھے۔ جنات کو آگ کی شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ جنات علم، ادراک اور صحیح و غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جناتوں کی انسانوں کی طرح احکام اور فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ہی ان کا بھی جزا و سزا، حساب و کتاب ہونا ہے، اور ان میں ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال قبل ابو الجنات سمون کو پیدا فرمایا گیا۔ سمون تمام جناتوں کا باپ کہلایا۔ اللہ نے اس سے آگ کی شعلوں سے پیدا فرمایا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے جن کا نام مالش تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ نے کہا، ابو الجن، کیا تیرے کوئی آرزو ہے؟ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکے لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور میری نسل کے ہر جنات ہمیشہ جوان رہے۔ اللہ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی، لہٰذا جنات ہر مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جانے نہیں بچے کی طرح کم عہدے میں لوٹا لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی بیوی مرجع کو پیدا فرمایا۔ ان دونوں کی اور ان کے تعلق سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہوئی۔ اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ 70,000 کے قریب ہو گئی۔ لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ نے انہیں رتبے کے اعتبار سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت درخت تک عبادت کرتے رہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تھا کہ قوم جنات کو ہدایت ملے، یا جنون قوم میں بھیجے گئے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے قوم کو دعوت حق دیا تو جنہوں نے قتل کر ڈالا۔ لہٰذا اللہ نے بطور سزا دوسرے آسمان کو فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور وہی زمین کی تمام جنوں کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا۔ ان کو دریاؤں، جزیروں میں بھگا دیا، جبکہ کچھ مفکرین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی نزدیک اللہ نے جنات میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن جان کو جنوں کی ہدایت کے لیے رشیا تھا۔ یہ جن پیغمبر تھے، لیکن کچھ ہی عرصے میں جنات میں انہی شہید شربیہ اللہ نے دوسرے دن پیغمبر کو جان تھا، ان کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن انہی بھی جنات نے شہید کر ڈالا۔ یہ سلسلہ 800 سالوں تک جاری رہا۔ ان میں ولی کا چلفان جان اور کئی جن پیغمبر مبعوث کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے 800 سے زیادہ پیغمبروں کو شہید کیا۔ اس کے بعد اللہ نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا۔ ان میں سے چند اطاعت گزار جن بچ گئے اور غار و سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ لہٰذا جنوں پر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار ازادیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے جنوں کو روئے زمین سے بھگا دیا۔ جنات سے جنگ کے بعد ازادیل نے اللہ سے التجا کی کہ ان سے زمین میں
ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا وہ یہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے سالون، آسمانون اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر ابلیس نے روئے زمین کی جناتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جن کا نام ہے خندام، ممتاز اور میرامس تھا، جبکہ جناتون کی 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، جس کا نام بسملہ اور جعفر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عزادیل بھی جنات کی ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بلوجان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ نے عزادیل کو ہزاروں بیٹیوں سے نوازا تھا۔ جبکہ سارے سرکس جناتوں کو ختم کر دیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتون میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں جناتون کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسان کے درمیان مبعوث ہوتے تھے، لیکن جناتون کی شرانگیزی اور فساد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ نے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہوں نے دوبارہ ان ویران اور پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔